بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یاسر محمود کا سلام۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، جو ہماری گزشتہ ایک سیریز چل رہی ہے میڈیکل بلنگ، اسی کا تسلسل ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کافی معلومات آپ کو ملے گی۔ تو آج جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے فراڈ اینڈ ابیوز۔ فراڈ کو سی ایم ایس کیسے ڈیفائن کرتی ہے؟ Making false statement or misrepresenting facts to obtain an undeserved benefit or payment from a federal health care program۔ یعنی فیڈرل ہیلتھ کیئر پروگرام کے اندر غلط اسٹیٹمنٹ بھیجنا اور غلط بیانی کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط کام ہے، اس کے باوجود یہ کرنا، اور مقصد اس کا یہ ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ رقم حاصل کر سکیں اور کچھ وہ بینیفٹ حاصل کر سکے جن کے اہل نہیں ہیں، فراڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلاً ایسی سروسز کی بلنگ کرنا جو دی ہی نہیں گئی اور پتہ ہے کہ یہ سروسز ہم نے پرفارم نہیں کی، اور زیادہ رقم حاصل کرنے کے چکر میں کلیم کے اندر کچھ رد و بدل کر دینا، میڈیکیئر کے پیشنٹ کو وہ بل کر دینا کہ جو اس کی الاؤڈ اماؤنٹ سے زیادہ ہو، تھوڑی سروسز دے کر زیادہ سروسز کا بل دینا، اور پیمنٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ڈائگنوزس کو مس ریپرزینٹ کرنا اور غلط ڈاکومنٹیشن کرنا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی یہ ساری فراڈ کے زمرے میں آئیں گی۔ اسی طرح جو سی ایم ایس ہے وہ ابیوز کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے کہ ان ایکشن دیٹ ریزلٹس ان unnecessary cost to a federal health care program either directly or indirectly۔ یعنی فیڈرل ہیلتھ کیئر پروگرام کے اندر کچھ ایسا عمل دخل دینا جس سے غیر ضروری طور پر مالی فوائد حاصل کیے جائیں، چاہے وہ ڈائریکٹلی یعنی خود اس کے اندر شامل ہوں یا پھر انڈائریکٹلی آپ کا اس کے ساتھ بالواسطہ اس کے ساتھ رابطہ ہو۔ تو اس کی چند مثالیں بھی ہیں، وہ کون کون سی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کلیم کے اندر غیر ضروری کوڈ لگا دینا اور زیادہ چارجز لگا دینا کسی بھی سروسز کے یا سپلائی کے، اور ایک سروس جو میڈیکلی نیسیسری نہیں تھی، ضروری نہیں تھی، پھر بھی وہ پرفارم کر دینا، یہ ابیوز میں آ جاتا ہے۔ اور ضروری جو میڈیکل یا فائنینشل ریکارڈ ہوتے ہیں اس کو مینٹین نہ رکھنا اور غیر مناسب بلنگ کرنا، اور میڈیکیئر کے پیشنٹ کو نان میڈیکیئر کے پیشنٹ کی نسبت زیادہ چارج کرنا، تو یہ سارا جو ہے نا وہ ابیوز کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں پہ ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ فراڈ اور ابیوز یہ دونوں اتنے آپس میں مطلب مکس ہو جاتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک جنرل سا کنسیپٹ یہی ہے کہ جو دونوں کے درمیان ڈیفرنس ہے وہ انٹینشن کا ہوتا ہے، یعنی جو فراڈ ہوتا ہے اس میں انٹینشن انوالو ہوتی ہے، اس میں آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کے باوجود وہ پرفارم کرتا ہے، جبکہ جو ابیوز کے اندر ہوتا ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے لیکن بچنے کے باوجود جو ہے نا ایک ہیومن ایرر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال جو پینلٹیز ہوتی ہیں، جو فائن ہوتا ہے وہ ہر 2 صورتوں میں اس کے اوپر لگتا ہے، اور اس کی پینلٹی کتنی ہوتی ہے؟ وہ $10,000 سے $5,000 تک پر وائلیشن کے حساب سے بھی ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں یہ 3 گنا ہو جاتی ہے، اور زیادہ سویر ہو تو یہ امپریزنمنٹ یعنی قید کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یا پھر دونوں پینلٹیز اور قید یہ دونوں لاگو ہو سکتی ہیں۔ اور جو اس چیز کو انفورس کرواتی ہیں ایجنسیز، فیڈرل جو ایجنسیز ہوتی ہیں، ان میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اور ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز، آفس آف انسپیکٹر جنرل، اور سینٹرز فار میڈیکیئر اینڈ میڈیکیڈ سروسز، یہ ایجنسیز ہوتی ہیں جو اس فیڈرل فراڈ اور ابیوز لا کو انفورس کرواتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر مزید کچھ کانسیپٹس اور مزید کچھ
انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ ویڈیوز خود بھی دیکھیں اور اپنے آگے جو دوست احباب ہیں جو اس ہیلتھ کیئر انڈسٹری سے، میڈیکل بلی کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں، ان تک یہ لازمی پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔